جال یہی تو باتیں کرتا تھا. ابو جال کو جب مشورہ دیا گیا نا کہ یہ چھوڑے، کچھ ایسے لوگ تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے. انہوں نے کہا تھا ابو جال کو کہ جنگ نہ ختم کروا دیتے ہیں، کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، چلے جاتے ہیں واپس. ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ ابو سفیان لے کے آ رہا تھا جس کے لیے مسلمان نکلے تھے، تو وہ خیر و عافیت سے چلا گیا تو ہمیں اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کافر ہے، ان کے اندر، ان کی رگوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی یہ اپنے آپ کو خبیث خباثت ہوتی ہے ان کے جسم میں کہ ابو جہل نے کہا نہیں، ابھی تو ہمیں پتہ چلا ہے، ہم نے جاسوس بھیجے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسلمان تھوڑے ہیں، اب تو ہم ان کو رسیوں سے باندھ کے نا اونٹوں کے اوپر لے جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں جا کے ان کو ذلیل و رسوا کریں گے. یعنی یہ کسی طریقے پہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاد کرنا ہونا وہ شاید ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں یار یہ ظاہر ہے جان دینا کو اچھی بات تو ہے کہ اللہ کے پاس اجر زیادہ ہے، لیکن ہے مشکل کام. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، کہ اللہ نے تمہارے اوپر جہاد فرض کیا ہے اگرچہ تمہیں وہ ناپسند لگے. رب کا قرآن فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ میں نے جہاد تمہارے اوپر فرض کیا ہے اگرچہ تمہیں ناپسند لگے، تمہاری بات نہیں ہے. رب فرما رہا ہے میں نے فرض کر دیا ہے. اور پھر آگے یہی بات رب نے فرمائی وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک بات کو تم ناپسند سمجھو، تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن میں نے اس میں بہتری رکھ دی. اور فرمایا آسان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں اچھی لگے تمہارے لیے اس میں ناپسندیدگی ہو، شر ہو. اس لیے رب نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو حکم اللہ کا ہو نا، اللہ کے نبی کا ہو، اس حکم کو پورا کرو اپنے انداز ہے. جہاں اللہ رسول کا حکم ہو رہا اس میں اپنے اندازوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، وہ حکم پورا کرو. تمہارا دل کرے یا نہ کرے. کس طرح ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. رب نے فرمایا تم جہاد کے لیے نکلو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو. دل کرے یا نہ کرے تمہیں نکلنا پڑے گا. جہاں ضرورت ہوگی تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. اسی آیت کے بعد ایک صحابی کا واقعہ لکھتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا بھائی اپنے بیٹوں کو، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، بوڑھے صحابی ہیں، اپنے بیٹوں کو جب یہ آیت سنتے ہیں نا کہ اللہ نے فرمایا بھائی تمہارا دل کرے یا نہ کرے جہاد کرو، بیٹوں کو کہتے ہیں میرا نا جہاد کے لیے سامان تیار کرو اور مجھے بتاؤ مسلمانوں کی فوج کہاں لڑ رہی، میں نے جانا ہے. وہ بیٹوں نے کہا بابا جی آپ حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھ جنگیں کرتے رہے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے. آپ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جنگیں کرتے رہے ہیں، وہ اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، آپ نے بڑی جنگیں کی ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگیں کرتے رہے ہیں. لیکن بوڑھے باپ نے کہا نہیں، رب جو فرما رہا ہے نا بھائی جہاد کے لیے نکلو، تمہارا دل کرے یا نہ کرے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. تم میرا سامان تیار کرو، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے. سامان تیار کروا دیا. بابا بوڑھا ہے، وہ سب صحابی کی بات کر رہا ہوں جس نے حضور کے ساتھ بھی جنگیں کی ہیں، ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی جنگیں کی ہیں، لیکن شوق کتنا ہے، کہتے ہیں اب بھی میں نے جانا ہے. خیر بیٹوں نے بھیج دیا. کوئی سمندر میں مسلمانوں کی فوج کسی جگہ پہ کافروں کے ساتھ لڑ رہی تھی، وہاں شامل ہو گئے اور وہاں شہید ہو گئے. سمندر میں منقول یہ بات ہے کہ کوئی جگہ نہیں ملی ان کو دفنانے کی. 7 دن صحابہ کرام کے پاس ان کی لاش پڑی رہی، کوئی جگہ نہیں تھی. 7 دن بعد ایک جزیرہ نما ایک جگہ کوئی صحابہ کرام نے دیکھی، وہاں ان کی تدفین کی. لیکن آپ کو یہ بات علم ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان کی لاش اگر چند گھنٹے بھی میرا خیال ہے جہاں تاخیر ہو جائے نا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن جو صحابی اللہ کے راستے میں نکلے 7 دن تک ان کی لاش جو ہے وہ صحابہ کرام لے کے پھرتے رہے ہیں. نہ اس صحابی کی لاش میں نہ تو کوئی کیڑے پڑے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی بدبو آئی ہے، بلکہ صحیح سلامت ہونا چاہیے. اور جب صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے یہ آیات سورہ آل عمران کی نازل فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ. اے نبی اپنے صحابہ کرام کو بتائیں کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی. وہ بدر کا مقام
جہاں تم نے جنگ لڑی تھی وہاں تم اذلہ تم تو تھوڑے تھے، تمہارے پاس تو ساز و سامان نہیں تھا. پتہ ہے کتنے تھے کافروں کے لشکر کی اگر بات کریں، ان کے پاس تو کافروں کے پاس 1000 لوگوں کے قریب تھے، اور پھر ان کے پاس 100 گھوڑے بھی ہیں، 700 کے قریب اونٹ ہیں، ہتھیار ہر قسم کے ہتھیار ہیں ان کے پاس. لیکن مسلمان 313 مسلمان ہیں ٹوٹل، 313 اور 3 گھوڑے ہیں. 313 لوگوں کے پاس 3 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں ٹوٹل، اور پھر 6 زرہے اور 8 تلواریں ہیں. بس یہ ٹوٹل سامان ہے. اسی وجہ سے تو کسی منافق نے نا مسلمانوں کو تانا مارا تھا. جب مسلمان جا رہے تھے منافقوں کو پتہ چلا ان باتوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ادھر سے کافروں کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، لشکر جرار، 1000 آدمی کافر لے کے آ رہے ہیں اور مسلمان یہ مٹھی بھر جماعت جا رہے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ تو کسی کافر نے نا مسلمانوں کو تانا مارا، یہ کیا کرو گے؟ تم اتنی تھوڑی سی جماعت ہے، ہتھیار نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، کیسے لڑو گے؟ تو مسلمانوں نے کیا خوب جواب دیا، انہوں نے کہا ہم کون سے اپنے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ ہم کون سے اپنے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ جا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ جو کالی کملے والے سرکار ہیں ہم تو ان کے بھروسے پہ جا رہے ہیں. اور کسی نے لکھا نا کہ صحابہ کرام نے یوں جواب دیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. ہم تو اپنے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. مسلمانوں کو آج بھی اللہ کا قرآن یہی فرما رہا ہے، مسلمانوں کو یہی حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا